اب میں محسوس کر رہا ہوں کہ آپ حضرات کا متفکر دل و دماغ محفل سے کما حقہ جڑ گیا ہے، تو آئیے اب میں چاہتا ہوں کہ آپ حضرات کے سامنے ایک بار پھر اردو میں تقریر پیش کر دی جائے، جس کے لیے میں رفیق درس محمد سعد متعلم عربی سوم کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور تقریر پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن الکریم والفرقان الحمید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن كُنتُم فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُم صَادِقِينَ۔ صدق اللہ العظیم۔ جناب صدر، حاضرین جلسہ اور عزیز ساتھیوں، میں نے ابھی آپ حضرات کے سامنے قرآن پاک کی ایک چھوٹی سی آیت تلاوت کی ہے، جس میں حق تعالی شانہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ قرآن جو تمہیں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ کر سناتے ہیں، اس کے علوم و معارف تمہارے سامنے بیان کرتے ہیں، اس کی صداقت و سچائی کا اعلان کرتے ہیں۔ تم یہ سمجھتے ہو، تمہارا خیال یہ ہے کہ یہ اسی کا کلام ہے، آسمانی وحی نہیں ہے، میری طرف سے نازل نہیں ہوا ہے، اور تم میرے حبیب کو جھٹلاتے ہو۔ تم میں سے کہنے والے یہ کہتے ہیں لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَذَا، اگر ہم چاہتے تو ہم بھی جیسا کلام پیش کر دیتے۔ تو آؤ، تمہارے لیے راستہ صاف ہے، تم بھی انسان ہو، فصاحت و بلاغت کے تم امام ہو، طلاقت لسانی میں تمہاری مثال نہیں ہے، تمہاری ادنا سے ادنا چھوکریاں بھی شعراء ادبا کی مجلسوں میں کھلبلی مچا دیتی ہیں۔ تم ماہر فن ہو، نظم و نثر کے استاد ہو، اس جیسا قرآن پیش کر دو۔ محترم حضرات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی خداوند قدوس نے چیلنج کیا، قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا۔ کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے کہ تم یہ کہتے ہو کہ یہ انسان کا کلام ہے، اگر انسان، جنات، کائنات کی تمام مخلوق بھی مل کر اس جیسا قرآن پیش کرنا چاہے تو نہیں پیش کر سکتی ہے، چاہے ایک دوسرے کے حامی و مددگار کیوں نہ بن جائیں۔ یہ ایک چیلنج تھا دشمنان اسلام اور قرآن کے لیے، یہ ایک ذری موقع تھا جو اسلام اور پیغمبر اسلام کے خلاف طعن و تشنیع کر رہے تھے، جو اسلام کا چہرہ مسخ کرنے کی کوشش کر رہے تھے، وہ میدان میں آتے اور اس جیسا قرآن پیش کر کے اس چیلنج کا جواب دیتے اور اس تحریک کو ابھرنے سے پہلے ہی کچل دیتے۔ لیکن اس چیلنج پر سب کو سانپ سونگھ گیا۔ وہ دشمنان اسلام، وہ تحریک اسلامی کو بے خوب ان سے اکھاڑ پھینکنے والے، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب کے خون کے پیاسے، کسی نے اس چیلنج کو قبول نہ کیا، سب کی زبانیں گنگ ہو گئیں۔ پھر حق تعالی شانہ نے اور نیچے اتر کر فرمایا کہ اگر تم پورا قرآن نہیں پیش کر سکتے، اگر تم پورا قرآن پیش کرنے سے عاجز و قاصر ہو تو تم اس جیسی 10 صورتیں ہی پیش کر دو۔ اگر تنہا نہیں لا سکتے ہو تو اپنی عالمی کانفرنس کر لو، اکیڈمی بنا لو، حمایتیوں کو بلا کر اس کا جواب پیش کر دو۔ فرمایا ام یقولون افتراہ قل فأتوا بعشر سور مثلہ مفتریات وادعوا من استطعتم من دون اللہ ان کنتم صادقین۔ کیا تم یہ کہتے ہو کہ اسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے گڑھ لیا ہے؟ تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے کہ تم اس جیسی 10 صورت ہی پیش کر دو، اللہ کو چھوڑ کر جسے چاہے بلا لو، اگر تم اپنے اس قول میں سچے ہو۔ لیکن میرے دوستوں، اس چیلنج پر بھی عرب کے معاشرے سے کوئی صدا بلند نہیں ہوئی، کسی کی رگ حمیت نہیں پھڑکی، کسی دل میں غیرت نہیں آئی، کسی طبیعت میں جوش و ابھار پیدا نہ ہوا کہ وہ اس جیسا کلام پیش کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ایک نیا محاذ کھڑا کر دیتا اور اس تحریک کو بے خوبن سے اکھاڑ پھینکتا۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان کی رگ حمیت کو پھر للکارا، ان کی غیرت پر پھر تیشہ زنی کی اور ان کے شک و شبہ کو مہمیز لگائی۔ فرمایا
وَإِن كُنتُم فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُم صَادِقِينَ۔ اگر تمہیں اس کلام میں ذرہ برابر بھی شک و شبہ ہے، تم یہ کرتے ہو کہ اسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بنا کر لاتے ہیں، تو تم اس جیسی ایک ہی صورت پیش کر دو، اپنے معبودان باطلہ کا ساتھ لے لو، ان کا تعاون لے کر قوم کو مجتمع کر کے افراد الناس ہی اجتماعی طریقے سے ہی ایک صورت پیش کر دو۔ اور دوسری صورت میں یہ چیلنج بھی موجود ہے کہ وَلَن تَفْعَلُوا، تم قیامت تک نہیں پیش کر سکتے ہو۔ میرے دوستو، آپ عرب قوم کی تاریخ پڑھیے، وہ قوم جاہل و ناخوادہ ضرور تھی، لیکن اس قوم میں شعراء، بلغاء، فصحاء، ادبا کا ایک جمع غفیر تھا، زبان پر ان کو مکمل عبور تھا، ان کا ادنا سے ادنا فرد بھی اپنے زبان کے جادو سے مسحور کر لیا کرتا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ قوم بڑی غیور، باحمیت اور حوصلہ مند تھی، اس قوم کو للکارنا ہنسی کھیلنا تھا، لیکن قرآن کریم نے زبردست چیلنج کیا۔ جب چاروں طرف سے آواز نہیں آئی تو پھر فرمایا فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِّثْلِهِ، تم اس جیسی ایک ہی بات پیش کر دو، تمہاری طلاقت لسانی کے چرچے تو آسمان پر ہیں۔ اور پھر اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، لکھ کر باب کعبہ پر آویزہ کر دی گئی۔ یہ صورت کافی دن تک کعبے کے دروازے پر لٹکی رہی، اور وہ دشمنان اسلام، وہ تحریک اسلامی کو بے خوبون سے اکھاڑ پھینکنے والے، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب کے خون کے پیاسے، ان کا تو ایک صورت بنا کر مدعا حاصل ہو رہا تھا، بازی ان کے ہاتھ تھی، لیکن کہیں سے چوچرا کی آواز نہیں آئی، اللہ رے سناٹا، آواز نہیں آتی۔ لیکن میرے دوستو، یہ چیلنج صرف اہل عرب کے لیے نہیں تھا، بلکہ قیامت تک آنے والے تمام افراد سے متعلق ہے۔ یہ چیلنج آج بھی اہل دانش کو للکار رہا ہے۔ جو لوگ قرآن کے خلاف اپنی ناپاک زبان استعمال کرتے ہیں، وہ اس چیلنج کو قبول کریں اور میدان میں آئیں، راستہ ان کے لیے صاف ہے۔ محترم سامعین، قرآن کریم دراصل اللہ رب العزت کا کلام ہے، اس جیسا کلام خدا آپ علیہ السلام نہیں پیش کر سکتے ہیں۔ خود انہی کی زبانی کہلوایا قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِي۔ اسی معجزہ نمائی نے 23 سال کی قلیل مدت میں ایک حیرت انگیز انقلاب برپا کر دیا تھا، انہی تندخو بددوؤں کو حلم و اخلاق کا پیکر بنا دیا تھا۔ آج بھی اس میں یہی تاثیر ہے، اس کے پڑھنے سے دل و دماغ روشن اور ضمیر بیدار ہوتا ہے۔ تو آئیے ہم اس معطر خزینے سے اپنے دامن کو بھر لیں اور اس قرآنی خدمت کو اپنا مقصد زندگی بنا لیں۔ اللہ رب العزت ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ موصوف کی تقریر سے خوش ہو کر کے ایک طالب علم نے 200 روپیہ اور ایک اور طالب علم نے 50 روپیہ عنایت کیا ہے۔ موصوف آئیں اور اپنا انعام لے جائیں۔